بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. احمد حماد آپ کے ساتھ لائف سکلز کے پلیٹ فارم سے کتابوں کے تبصرے. یہ ہے کتابوں پہ تبصرہ، یہ ہے سیگمنٹ. آج کی کتاب ہے شاعروں ادیبوں کے لطیفے، اور اس کو کمپائل کیا ہے شاہد حمید صاحب نے. یہ شاہد حمید صاحب وہی ہیں جنہوں نے صوفی کی دنیا ترجمہ کیا، اور کیا اچھا ترجمہ کیا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ناول لکھا ہی اردو میں گیا تھا. اسی طرح کراماز آف برادرز جیسے ضخیم ناول کا انہوں نے ترجمہ کیا. یہ تحقیق کے آدمی ہیں، یہ ترجمے کے آدمی ہیں، اور یہ جو لطیفوں کی اتنی ضخیم کتاب، بڑی کتاب شائع کی، یہ انہوں نے بہت تحقیق کی. اور کتابیات بھی آخر میں، اس کتاب کے آخر میں کتابیات یعنی ببلیوگرافی چھاپی ہوئی ہے. ببلیوگرافی میں آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے ادب کے خزانے انہوں نے آب حیات سے لیے، اور لطائف غالب، مرزا غالب کی شوخیاں، اور اس طرح بہت سارے جو کئی 2-3-4 صفحے ہیں جس پہ صرف ببلیوگرافی ہے. میں آپ کو چند ایک اس میں سے مزے کی ایک دو لطیفے، اگر مجھے حفیظ جلندری کا ایک لطیفہ ہے کہ حفیظ صاحب نے بتایا علامہ اقبال مجھ سے شاہ نامے سنا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. یہ سن کر محمد طفیل ہنسنے لگے. محمد طفیل نقوش والے ہنسنے لگے، کہنے لگے ہنس کیوں رہے ہو؟ ایک لطیفہ یاد آ گیا جو مشہور ہے. وہ کیا؟ میں نے سنا ہے کہ آپ حکیم محمد چشتی کے پاس تشریف لے گئے تھے. ان سے آپ نے اپنی علالت کا حال بیان کیا. انہوں نے نسخہ تجویز کر دیا. آپ نے پوچھا کوئی پرہیز؟ انہوں نے کہا کوئی دماغی کام نہ کریں. آپ نے فرمایا آج کل شاہ نامہ لکھ رہا ہوں. اس پر حکیم صاحب نے فرمایا تھا وہ لکھتے رہیں. آج جو آپ نے فرمایا علامہ اقبال آپ کا شاہ نامہ سن کر رویا کرتے تھے، تو مجھے حکیم فقیر محمد چشتی والا لطیفہ یاد آ گیا کہ حکیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آپ کو دماغ سے لکھتے رہے نہیں، اس لیے تو اقبال روتے تھے. حالانکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ شاہ نامہ ایک عظیم، اس کو فردوسی اسلام، حفیظ جلندری صاحب کو فردوسی اسلام کہا جاتا تھا کیونکہ فردوسی کا شاہ نامہ مشہور ہے، اور انہوں نے اسلامی شاہ نامہ لکھا. اور کیا خوبصورت وہ ہے، طویل نظم ہے جس میں قطب الدین ایبک پہ نظم ہمارے اس پہ شامل ہے، سلیبس میں بھی شامل رہی ہے. اچھا، اسی طرح بابا اردو مولوی عبدالحق کے بارے میں ایک لطیفہ ہے کہ ان سے آ کے ایک بندے نے پوچھا جی کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ مولوی صاحب نے کہا جی. یہ کہہ کے خاموش ہو گئے. تو وہ بندہ اتر گیا یہ کہنے والا. اس کے بعد شاگرد نے کہا کہ یہ آپ نے اتنا مختصر جواب کیوں دیا اور اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ایک اپنی تہذیب ہے، ہماری زبان ہے، ہماری زبان میں پوچھا جاتا ہے آپ کا اسم شریف. تو یہ اس نے انگریزی کے سٹائل میں پوچھا، اور اس کا ترجمہ کر کے میں نو یور نیم کا ترجمہ آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب تو بھائی یہی بنتا ہے جی، کیا آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے اچھے اچھے، مثلاً یہ پطرس بخاری کے بارے میں، وہ کہ ان سے ملنے آئے کوئی بندہ، تو انہوں نے کہا کہ تشریف رکھیے. اس کو پسند آیا کہ میں اتنا بڑا آدمی اور مجھے بس اتنی بے اتنائی سے جواب کہا جا رہا ہے کہ آپ وقت کی جا رہی ہے اتنی بے اتنائی سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں فلاں فلاں محکمے میں فلاں سیکرٹری ہوں. اس نے کہا کہ پھر آپ 2 کرسیوں پہ تشریف رکھیے. تو اس طرح کے بہت اچھے اچھے لطائف ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ امیر خسرو، عبد الرحمن جامی، میر تقی میر، اور اس طرح بڑے لوگوں کے علاوہ ان تمام لوگوں کے لطیفے جو شگوفے یا شگفتہ بیانی ہیں وہ ہیں. حضرت علامہ اقبال کے بارے میں بھی، اور بہت ساری. پطرس بخاری تو خیر تھے ہی بڑے بادشاہ. اور آپ یہ دیکھیں ایک طویل فہرست ہے. اور جو لطف کی بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف مشرق تک محدود نہیں رہے، بلکہ لیو ٹالسٹائی اور اس طرح جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بعد میں آپ کو مزید پتہ چلے گا کہ کارل مارکس کے لطائف بھی ہیں، برٹرینڈ رسل کے لطیفے بھی ہیں، اور اس طرح کافی سارے ایسٹ اور ویسٹ کے تمام لوگوں کے لطیفے موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ضرور مطالعہ کرنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ یہ لطیفے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس میں ہماری ایک تہذیب پوری موجود ہے. اس میں آپ کو اردو زبان کا جو ذائقہ ہے وہ ملے گا اگر آپ زبان سے محبت کرتے ہیں. اس میں بزلہ سنجی جو ملے گی، اور ایک تھیسس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے. ہم نے اپنے خود دیکھا، ہمارے خالد احمد صاحب مرحوم تھے، بڑے جملہ باز تھے. کیا وجہ ہے کہ جو جتنا بڑا تخلیق کار ہے اتنے ہی چست فکرے چست کرتا ہے، اتنے شارپ فکرے ہوتے ہیں اس کے، اور وہ کیوں اتنے وٹی ہوتے ہیں، کیوں اتنے حاضر دماغ ہوتے ہیں. یہ کتاب ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے یہ جو پاکٹی ہاؤس میں جو فکرہ بازی ہوتی ہے، روزانہ کی فکرہ بازی اتنی ہوتی ہے اور اتنے دلچسپ فکرے ہوتے ہیں کہ ہر ایک مہینے میں اتنی ایک ضخیم کتاب نکل سکتی ہے. تو یہ ایک سوچنے والی چیز ہے. میں یہ پڑھ کے یہ مسلسل سوچ رہا ہوں
کہ کیا وجہ ہے کہ یہ بہت ہی جو ادیب و شعراء ہوتے ہیں، جو جتنا اچھا شاعر و ادیب ہے اتنا اچھا وہ فکرہ چست کرتا ہے. اس کی وجہ ضرور جاننی چاہیے. ذہانت ایک اور چیز ہے لیکن فکرہ چست کرنا ایک اور طرح کی اسکل ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جن کو ہم بڑے خشک زاہدان خشک کہتے ہیں ادب میں، جو ادب کے زاہدان خشک تھے، جو کامے تھے اردو ادب کے، وہ کیسے کیسے خوبصورت اس میں ان کے لطائف موجود ہیں، ان کے جوش صاحب کے ہیں. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی. یہ کتاب ضرور پڑھیے، بہت اچھی شائع کی بک کارنر نے، اور اس کی کتاب اس کا 1000 روپیہ قیمت رکھی، لیکن یہ 50% پہ مل جاتی ہے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں بک کارنر والے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. یہ کتاب ضرور دیکھیے گا.